آج آپ کے سامنے میں دو رپورٹس پیش کروں گی۔ ایک رپورٹ ہے پاکستان اور انڈیا کے بیچ انڈو پاک ٹریڈ، اور اس ٹریڈ میں بائی لیٹرل ٹاکس، بائی لیٹرل ٹریڈ کا جب ختم ہو گئی وہ اور ان کو کٹ کر دیا گیا، پاکستان کی طرف سے فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے بیچ کوئی ٹریڈ نہیں ہوگی اور تعلقات بھی نہیں رہیں گے، تو اس کے بعد پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہیں اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ پاکستان کو یہ جو ایک بائی لیٹرل ٹریڈ تھی، اس کو ختم کرنے کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس اور امپورٹس پہ کیا اثر پڑا ہے، جو کہ انڈیا کے ساتھ ایکسپورٹ اور امپورٹ پاکستان کی ہوتی تھی۔ لیکن میں اس وقت صرف انڈو پاک کے حوالے سے بات کروں گی۔ انڈیا اور پاکستان کے بیچ بائی لیٹرل ٹریڈ جو کہ پاکستان کی طرف سے اس کو منقطع کر دیا گیا، ختم کیا گیا ایک کشمیر پوائنٹ کی وجہ سے، کہ کیونکہ کشمیر پہ ہم سمجھوتہ نہیں کر سکتے اور کشمیر تو ہماری شہ رگ ہے۔ میں آپ کو اب یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اس ایک فیصلے کی وجہ سے، اس ضد کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹس کو، جو کہ پاکستان کا سامان بھارت جاتا تھا، اس میں کتنا نقصان ہوا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کا جو ڈیٹا ہے وہ ڈان میں مجھے یہ خبر ملی اور میں نے کہا کہ میں ضرور آپ کے لیے یہ پیش کروں کہ ایز پر ڈیٹا ریلیزڈ بائی اسٹیٹ بینک آف پاکستان، دی ایکسپورٹس ڈپ ٹو $0.099 ملین فرام $1.035 ملین۔ یعنی ایک کہا گیا ہے کہ پاکستان ایکسپورٹ ٹو انڈیا ڈپڈ 90.4% آفٹر سسپینشن آف ٹریڈ ٹائز بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 90% پاکستان کو نقصان ہوا اپنی ایکسپورٹس میں، جو کہ پہلے ایک تو ہماری ایکسپورٹس ہم جانتی ہیں کہ کتنے تھوڑی سی تو ہیں، ہم مقابلہ تو کرتے ہیں انڈیا سے، ہم بنگلہ دیش سے، بلکہ ہم تو سپر پاور سے بھی مقابلہ کرنے پر آ جاتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں کہ پوری دنیا ہمارے سامنے چیز کیا ہے۔ لیکن یہ اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کے یہ جو ایک بائی لیٹرل ٹریڈ کو ختم کیا گیا بھارت اور پاکستان کے بیچ، اس کی وجہ سے پاکستان کی ایکسپورٹ کو 90.4% جو ہیں وہ کم ہوئی ہیں اور نقصان ہوا ہے۔ اسی طریقے سے ہم امپورٹس کی اگر بات کر لیں تو امپورٹس فرام انڈیا آلسو سینک ٹو 14.9%، اور وہ جو ہیں وہ پہلے 49% کچھ ہوتی تھی اور اب 42.582% اس طریقے سے ہو رہی ہیں۔ اس میں کافی کم جو ہے وہ فرق ہے، لیکن جو ایکسپورٹ تھی ہماری وہ 90% کم ہوئی ہیں۔ تو دیکھیے اس کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان جو ہے وہ عوام کو ہو رہا ہے، لوگوں کو ہو رہا ہے۔ اس وقت جو سچویشن ہے پاکستان کی عوام کی کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے اور اسی طریقے سے انفلیشن بھی آسمان کو چھو رہی ہے، گیس کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں، اس وقت اس ملک کے لوگوں کی سچویشن یہ ہے کہ ڈالر آسمان کو چھو رہا ہے، انفلیشن آسمان کو چھو رہی ہے، ہر چیز اتنی مہنگی ہو چکی ہے جو کہ ایک عام آدمی کی خرید سے باہر ہو چکی ہے۔ جب آپ یہ کشمیر والا بھنگڑا بند کریں گے اور ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں گے اور آپ ذرا اپنا حال صحیح کریں گے اور صرف اکانومی اور ایجوکیشن پہ کام کریں گے، تب جا کر یہ 20-30 سال میں بھی شاید آپ تھوڑا سا سنبھل پائیں۔ لیکن خیر، آئیڈیا برا نہیں ہے، 20-30 سال آپ کو کام ضرور کرنا چاہیے، مگر صرف اور صرف اکانومی پہ۔ اپنے پڑوسیوں کو ڈرانا دھمکانا چھوڑ دیجئے۔ اپنے یہاں پہ آپ نے جو ہے جونا گڑھ میں جو ہے کبھی فلیگ لگا رہے ہوتے ہیں اور کبھی دہلی کے لال قلعے پہ فلیگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ میں یہ بتا رہی تھی کہ بالکل شوکت ترین صاحب، اکانومی پہ کام کیجئے، پاکستان کو پیسوں کی ضرورت ہے۔ کب تک آئی ایم ایف کے در پہ پڑے رہیں گے؟ کب تک سعودی عرب سے مانگتے رہیں گے؟ کب تک چائنا کے پاؤں چاٹتے رہیں گے؟ بھارت کی سب سنتے ہیں، اور یہ بڑی ایک اوپن سیکریٹ ہے کہ بھارت کی بات سارے کنٹریز، پوری دنیا کی کنٹریز اس لیے سنتی ہیں کہ بھارت پیسے رکھتا ہے، بھارت کے پاس پیسہ ہے، ان کو بھارت سے بزنس ملتا ہے، وہ بھارت کے ساتھ بات کرتے ہیں تو ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی پروڈکٹ جو ہے وہ ہمارے یہاں کی بک جائے گی، یا پھر یہ کہ بھارت کے یہاں سے کوئی نہ کوئی ایسا آئے گا جو ایجوکیشن میں بہت ہائیلی ایجوکیٹڈ ہوگا اور کچھ نہ کچھ قابل ہوگا، جس کو ہم اپنے سی او لگا دیں گے۔ ہمارے یہاں تو قابلیت نام کی کوئی چیز فی الحال تو ہمیں نظر آئی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے بولے جھوٹ کہ جی پاکستان کے پاس وسائل وافر مقدار کے اندر موجود ہے، تیل و گیس کے وسیع وسائل موجود ہیں، یہاں سے بھی گیس نکل رہی ہے، وہاں سے بھی گیس نکل رہی ہے، یہاں سے بھی گیس کا مسئلہ بہت ہوتا ہے پاکستانیوں کو، تو گیس بہت زیادہ ہے، تو اب قصور حکمران کا تو نہیں ہے نا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ پاکستان 5 دریاؤں کا ملک ہے، تو 5 دریا تو آپ کے پاس ہے ہی نہیں، آپ نے گمراہ کیا حکمرانوں کو۔
पाक स्टडीज की किताब में आपने नॉनसेंस लिखी, हम अपना सारा तेल निकाल भी लें तो 2 साल में खत्म, जीरो, फिनिश, खाली। वसाइल से मालामाल, वसाइल से मालामाल, डिस्को, हर बात पे डिस्को, दर्दे डिस्को, दर्दे डिस्को। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो उसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका और चीन से ताल्लुकात में तवाज़ुन बरकरार रखना पड़ेगा। अच्छा, कमेटी को एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि इस वक्त अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो निचली तरीन सतह पर हैं और अमेरिका और चीन के साथ ताल्लुकात में तवाज़ुन कायम करने की कोशिशें कामयाब होती दिखाई नहीं दे रही हैं। अच्छा, पार्लियामेंट को यह भी बताया गया है कि अगरचे चीन पाकिस्तान का देरीना दोस्त है, इत्तेहादी है, तहम IMF और FATF की जो कुंजी अमेरिका के हाथ में है और वो इसके ज़रिए पाकिस्तान के लिए मुश्किलात भी पैदा कर सकते हैं और इसके अलावा वो हमारी जो बरामदात हैं उस पर पाबंदियाँ भी लगवा सकते हैं।